بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں کرائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کے مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، کیونکہ وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، اور کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور اسی تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ان باتوں کو کبھی مت بھولنا، اپنی موت کو، اللہ کو، دوسروں کے قرض کو، ماں باپ کی نصیحت کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے وعدے کو، اپنی زندگی کے مقصد کو، صلح رحمی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، کیونکہ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، پھر دیکھنا برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ نعمت کی بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، اور استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ بعض دفعہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ رشتے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، اس لیے اگر کوئی گر بھی جائے تو اسے جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ والدین کی دی گئی ہوئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس لیے اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کچھ خاص لوگ ہی وجائے زندگی ہوتے ہیں، جن کے بغیر بھری دنیا خالی لگتی ہے۔ اس دنیا میں وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ فکر نہ کرو، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ تو آپ کی نیکی کو نہ لوگوں کی ذاتی کو۔ بات صرف احساس کی ہے، اور یہ احساس کسی کو تو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کسی کے دل سے گزرنا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس میں ٹھہر جانا۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہو جانا، اور وہیں اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہو جانا۔ اس دنیا میں دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہو جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والا دوسروں کو 100% بتا رہا ہوتا ہے۔ عزت و تعریف لوگوں سے مانگی نہیں جاتی، بلکہ اسے اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیا جائے۔ اس دنیا میں علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اپنی تعلیم کو کبھی بھی اپنی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے بعد بھی آپ اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، بلکہ تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔
शिकवा शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री ज़बान की लज्जत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसुकून रहता है। जिंदगी की किताब में हर सफ़ा सबक है, पर हम सीखते नहीं। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो, क्योंकि उसके आखिरत के बारे में सोचना आपका उस शख्स के लिए मोहब्बत की पहली दलील है। दुआ एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको नसीब पर भी फजीलत हासिल है। ये दुनिया करार की जगह नहीं है और यहाँ चैन बस अल्लाह के जिक्र में या उस शे में आता है जिसे अल्लाह वजह तस्कीन बना दे। आपका कम तरीन इल्म वो है जो आपकी ज़बान पर रहे, और आपका सबसे बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से जाहिर हो। हसद वो दीमक है जो अपने पालने वाले को ही अंदर खोखला कर देती है। किसी एक के लिए ही खूबसूरत रहना इस दुनिया में काफी होता है। इस कायनात का पहला गुनाह ना शिर्क था ना कुफ्र था, बल्कि इस कायनात का सबसे पहला गुनाह मैं उससे बेहतर हूं। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानियां हमारे आज को भी खराब कर देती हैं। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज राह हिदायत है। इस दुनिया में खूबसूरती की बुनियाद हमेशा सादगी है। या रब, अता कर वो रास्ते जिसमें भटकने का गुमान ना हो। हजारों सोचें उलझा देती हैं, मगर वहीं एक सजदा उन सबको सुलझा देता है। सब्र कर लो ये सोचकर कि जो कुछ भी हो रहा है इसी में अल्लाह की हिकमत और तुम्हारी बेहतरी है। आंखों से गिरा आंसू और नजर से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी जान लेता है। यकीन मानिए, सब्र की जबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियाद तक हिला देती है। वक्त निकालकर बात कर लिया करें अपनों से, क्योंकि अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करेंगे। वो रिश्ते कभी टूट नहीं सकते जिसे निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो। नसीब वालों को ही मिलते हैं फिक्र करने वाले, इसलिए इन्हें कभी ज़ाय ना होने दो। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारे रब ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो दुनिया वालों से नहीं बल्कि अल्लाह से मांगते हैं। कुछ तो बेहतर लिखा है अल्लाह ने, जो दिल हर दफा सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। दिल किसी से कितना भी खफा क्यों ना हो जाए, तुम खामोश हो जाना, लेकिन उससे बदतमीजी ना करना। दूसरों की मदद के लिए जरूरी नहीं है कि आप ताकतवर या अमीर हो, बल्कि इसके लिए आपका रहम दिल होना काफी है। एहतराम करिए मगर गुलामी नहीं, क्योंकि अगर पलकों पे बिठा सकते हैं तो नजरों से गिराना भी सीखिए। इस दुनिया में लफ्जों के जख्म झेलने के बाद उन्हें भूल जाने का फन या तो पागल को आता है या फिर कामिल को। फलां ऐसा है, फलां वैसा है, लेकिन ए इंसान जरा गौर तो कर कि तू कैसा है। कितनी दिलचस्प बात है कि समंदरों का मालिक आपके एक आंसू को पसंद करता है। इस दुनिया में किसी से उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। रिस्क हो या मोहब्बत हो, कदर ना करो तो अल्लाह छीन लेता है।
کبھی کبھی ہمیں اپنا ہی انتخاب مار ڈالتا ہے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے پچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو آپ کو نظر انداز کرے اسے آپ نظر آنا ہی چھوڑ دیں۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آپ کے پاس ضرور آئے گا، اس لیے ہمیشہ دھوکہ دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس لیے نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اس دنیا میں درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے پر سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا اس دنیا میں موت سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا، زندگی، کیونکہ ہر قسم کی زخم اور مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور موت تو ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اس دنیا میں سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی محبت اور آپ کی فکر۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، کیونکہ سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے ہی پہنچ جاتا ہے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں بلکہ لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھا اور جاہل بھی پڑھ سکتا ہے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا آخرت میں اجر ملے گا۔ ہر شخص کے معیار پہ پورا اترنا ناممکن ہے، اس لیے ہمیشہ وہی ظاہر کریے جو آپ ہیں۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ انسان اپنے دل میں کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کریے، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریے اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیے۔ اس دنیا میں 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ پہلا، شریف کو بیوقوف مت سمجھو۔ دوسرا، مکاروں کو عقل مند مت سمجھو۔ تیسرا، قاتل کو بہادر مت سمجھو۔ اور چوتھا، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ اس دنیا میں اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ خود کا دوسروں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ سورج ہو یا چاند ہو، یہ دونوں ہی اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔
جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھا لو۔ الفاظ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں اور آنے والی نسلوں کو تازگی سے بھر دیتے ہیں۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ دعا الفاظ کا نہیں بلکہ آپ کی کیفیت کا نام ہے۔ اس دنیا میں کسی کی کسی سے محبت ختم نہیں ہوتی، بس توقع ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈنا جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ کرنا پڑے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں کوئی بھی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دنیا والے ہی اس کی نرمی چھین لیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود لکھ دیتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں ہمارا برا وقت بتاتا ہے کہ ہمیں اپنا اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس دنیا میں سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں کیونکہ لفظوں سے اکثر لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے اس کے کن پر کبھی شک مت کرنا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایت پہ روتے ہیں۔ ہمارے اپنے گناہوں پہ رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطا پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر چیز پر ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، اور وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کے تانے ملتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدے اور نرم آنکھوں سے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ اس دن سب محبتیں جھوٹی نظر آئیں گی جب سنائی دے گا یا ربی امتی امتی۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلی ہوئی ندیوں نے
आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि मंजिल कितनी दूर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि फजूल ख्वाहिशात के पीछे मत भागो, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देती हैं। अपनी ज़ात से प्यार करने वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता, और अगर प्यार करेगा भी तो अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए, और जैसे ही मतलब पूरा हो जाएगा वो दूसरों को छोड़ देता है। दुनिया की हकीकत बस इतनी सी है कि गम में तन्हा है और खुशियों में ज़माना साथ होता है। सच्चा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़रूर होता है, लेकिन मुनाफिक नहीं होता। बस अल्लाह पर यकीन रखो, फिर देखना वो तुम्हें वीरान कुओं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। इल्म की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत होती है। इस दुनिया में जिनके चेहरे चांद की तरह होते हैं, उनके दिलों में अक्सर दाग होते हैं। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियों को भी इस तरह छिपाए जैसे वो अपने गुनाह छिपाता है। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक पर भी टांग दे, तब भी इत्मीनान रखिए, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। हजरत अबू बकर ने फरमाया, इंसान खुद अजीम नहीं होता, बल्कि उसका किरदार उसे अजीम बनाता है। इस दुनिया में आपकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, क्योंकि रंग, नस्ल और चाल देखकर तो चीजें खरीदी जाती हैं। इस दुनिया में एक समझदार आदमी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन वहीं एक बेवकूफ इंसान इस दुनिया में हर बात जानता है। इंसान का बुरा वक्त अक्सर वक्त के बुरे इस्तेमाल की बदौलत आता है। दौराने गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करते हैं और वो शख्स साबित कर देता है कि हम वाकई अंधे थे। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसा देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल होते हैं। हजरत अली ने फरमाया कि जब भी फारिग वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त कयामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। हर उस चीज को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना, क्योंकि इसे अल्लाह ने बनाया है। इस दुनिया में हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। जीतने का मजा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हार का इंतजार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब कर दे। हजरत अली ने फरमाया, जो नमाज इशा के बाद सूरत मुल्क पढ़ता है, अल्लाह उसे कब्र की सख्ती, मौत की तकलीफ और जहन्नम की गर्मी से महफूज रखता है। अपने दोस्त को नसीहत करो, जान पहचान वालों की मदद करो और आम लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, फिर देखना अनकरीब तुम जन्नती होगे। इस दुनिया में कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे इसकी जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो कभी मानेगा नहीं। इज्जत अल्लाह की रजा में है, लोगों की फर्मा बरदारी में नहीं। इसलिए अपने अल्लाह को राजी करो, लोगों को नहीं।
اس دنیا میں کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ آپ کے بہت بڑے سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعائے خیر مانگتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، کیونکہ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن آج کل کے لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کے فکر میں لگے ہیں، لیکن روزی دینے والے سے یہ سب غافل ہیں۔ اس دنیا میں جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھی خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تمہارا دل سمندر کے مانند وسیع ہے، اس لیے اپنے غموں کے حل کو اپنے دل میں ہی تلاش کرو۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر نظر نہ رکھو، کیونکہ ہر کسی کا عبادت کا اپنا طریقہ ہے، کیونکہ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ خوف خود ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔